سورہ بقرہ کو کنٹینیو کریں گے ہم 15ویں آیت سے اسٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ 25ویں آیت تک میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گی۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ سورہ بقرہ کے 9 حصے ہیں، جس میں پہلا حصہ ہے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں۔ پہلا مومن، منافق اور کافر، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا ہے کہ جو مومن ہیں ان کو جنت ملے گی، جو کافر ہیں وہ تو جہنمی ہیں جو مجھے نہیں مانتے، اور جو منافق ہیں وہ دوگلے انسان ہیں، یعنی ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے جیسوں کے ساتھ ملتے ہیں یعنی کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق بناتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہیں ہم تو اہل ایمان والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں 15ویں آیت سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اس مذاق کے بدلے میں اللہ بھی انہیں مذاق کا نشانہ بنائے گا، یعنی یہاں منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ بھی منافقوں کو مذاق کا نشانہ بنائے گا۔ کب؟ یعنی انہیں ان کے عمل کے جن سے بدلہ دے گا۔ وہ اس طرح کی دنیا میں ان کے لیے مسلمانوں والے احکام رکھے ہیں تاکہ وہ سمجھتے رہیں کہ ہماری سیاست بڑی کامیاب ہے، یعنی ان کے ساتھ دنیا میں ایسا رویہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کامیاب تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن روز قیامت جب اللہ انہیں ان کے کفر و نفاق کی بنا پر بدلہ دے گا تو انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم تو خود مذاق بن گئے، تب وہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جائیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ان کی سرکشی اور گمراہی مزید بڑھانے کے لیے ہے۔ اب دنیا میں ان کو جو مہلت مل رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لیں، پر جب وہ بالکل نہیں کرتے، جب وہ ایمان ہی نہیں رکھتے کسی چیز پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت اور سرکشی میں گمراہی ان کی مزید بڑھا دیتا ہے۔ جیسے ایک کوئی بھی انسان ہے وہ اپنی بیوی پر بہت ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ اپنی بیوی کو مار کے جاتا ہے یا کچھ بھی اس پہ ظلم کرتا ہے، ماں باپ پہ ظلم کرتا ہے یا اپنے آس پڑوس کے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی آتا ہے، اس کے پاس ہر چیز آتی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں نا، تبھی مجھے اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نہیں آزما رہا اور مجھے ہر طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو مہلت اور سرکشی اس لیے دیتا ہوں کہ وہ اور گمراہی میں چلے جائیں، کیونکہ وہ میرے بندے نہیں ہیں۔ یہی منافق اصل بے وقوف ہیں جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا۔ ان کی تجارت کبھی نفع بخش نہیں ہو سکتی کیونکہ ایمان کا خسارہ کبھی پورا نہیں ہوتا، پھر اس سے ان کے لیے حق کی راہیں بھی بند ہو گئیں۔ 16 نمبر آیت میں یہ ہے کہ جو منافق لوگ ہیں وہ بے وقوف ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کے بدلے میں کیا خرید لیا ہے، انہوں نے ایمان کے بدلے میں خود کے لیے بڑا نقصان خرید لیا ہے، اور یہ خسارہ ان کا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ حق اور ایمان ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی 2 مثالیں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو 2 مثالوں سے بیان کیا ہے، ایک آگ اور دوسرا پانی۔ اب آگ کی مثال کیا ہے؟ آگ کے ساتھ ان کی مثال اس آدمی سے دی گئی ہے کہ جس نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی، جب اس کا علاوہ روشن ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ اب وہ اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ آگ بجھ گئی۔ پہلے وہ آگ جلاتا ہے، جیسے تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ کیا رہ جاتا ہے؟ اس کی صرف حرارت باقی رہتی ہے، یعنی اس کی صرف گرمائش باقی رہتی ہے۔ اب آگ جلانے والا اور اس کے ساتھی خوفناک اندھیروں میں ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دنیا میں ایسے مثال لے سکتے ہیں ہم کہ ایک انسان ہے، اس نے اپنے لیے چیزیں کوئی جمع کی یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اس کو لگا کہ بس اس کے بعد اس کو نعمتیں بھی ملتی گئیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہے آزما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی، پیسہ دیا، گھر بار دیا، سب کچھ دیا، اس کو لگا کہ میں تو مطلب اب بہت سکون کی زندگی گزاروں گا، پھر اللہ نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جب اس کو توبہ کرنی تھی اس نے توبہ نہیں کی تو اللہ نے کہا ہے میں اس کو سزا دوں گا۔ وہ اس طرح، اب دوسرا کیا ہے کہ وہ اس طرح بہرے ہو چکے ہیں کہ حق کی آواز ان کے کانوں میں پڑ کر بھی انہیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ منافقوں کی بات ہے۔ حق کی آواز کیسے کہ قرآن پاک کی آواز، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کے ذریعے بتا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح، پھر بھی ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ اسے قبول کر سکیں۔ ایسے گونگے ہو گئے ہیں کہ زبان پر حق جاری نہیں ہوتا، ایسے گونگے ہو گئے ہیں کہ ان کی زبان سے کوئی بھی حق کی بات نہیں ہوتی، کوئی حق کی بات نکلتی نہیں ہے۔ آنکھوں سے اس طرح اندھے ہو گئے ہیں کہ گمراہی کے سوا کوئی راہ انہیں دکھائی نہیں دیتی، یعنی وہ صرف اور صرف ایسے راستے ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے ان کی زندگیاں آسان ہوں، اپنی آخرت کی ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی گمراہی سے بالکل نہ پلٹ سکیں گے۔
19 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ کی مثال دے دی، اب پانی کی مثال سنیں۔ پانی کے ساتھ ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی قوم پر ایسے گھنے بادلوں سے خوب بارش برسے، بہت خوب بارش برسے۔ اب بارش کا مطلب تو پانی ہے۔ اب پانی کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمائی ہے کہ جن میں تیر در تیر اندھیرے ہوں۔ اب بارش ایسی ہے کہ مطلب جب کالی اندھیری رات ہو جاتی ہے، بجلی کی زوردار کڑک اور چمک بھی ہو تو وہ شدید گھبراہٹ اور خوف کے مارے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں۔ جب بھی کبھی بہت زور سے بادل کی گرجنے کی آواز آتی ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہمیں بادل کے کڑکنے کی آواز ہے نا، وہ ہمیں خوشی نہیں دیتی، وہ ہمیں گھبراہٹ اور خوف دیتی ہے۔ تو منافق لوگوں کی مثال دی گئی ہے کہ وہ ان آوازوں سے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کہیں مر ہی نہ جائیں۔ حالانکہ کافر اللہ کے گھیرے میں ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ قریب ہے کہ بجلی کی شدت چمک ان کی بینائی ختم کر دے۔ اب بجلی کی اتنی شدید چمک ہے نا کہ ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں کی روشنی ہی ختم ہو جائے۔ جب ان کے لیے تھوڑی سی بجلی چمکتی ہے اور روشنی ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب تھوڑی بجلی چمکتی ہے، تھوڑی روشنی ہوتی ہے تو ان کو نظر آنے لگتا ہے، وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور جب بجلی کی چمک اور روشنی ختم ہو جاتی ہے تو وہ تاریکی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریکی مطلب کہ اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا اور حرکت تک نہیں کرتے، یعنی چل پھر بھی نہیں سکتے۔ حق سے ان کے منہ موڑنے کے جرم میں اگر اللہ چاہے تو اپنی قدرت کاملہ سے ان کی سماعت اور بصارت ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اب کیونکہ انہوں نے حق سے منہ موڑا ہے تو اللہ چاہے تو ان کو اب اسی وقت ختم کر دے، مار دے، اپنی مرضی سے ان کا نام ہی ختم کر دے۔ اس مثال میں بارش سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب بارش کیا ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ کڑک کی آواز یعنی کہ قرآن میں موجود تنبیہات ہے، یعنی قرآن کی موجود آیتیں ہیں جن کو وہ سن کر اپنی کانوں پہ انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں بتایا گیا نا کہ بارش کے بعد جو بجلی کی کڑکنے کی آواز تھی، اس کے بعد وہ گھبراہٹ اور خوف کے مارے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال رہے تھے، ایسے ہی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کڑک کی آواز کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کا مراد ہے کہ قرآن مجید کی موجود تنبیہات ہیں اور بجلی کی روشنی کو حق کے ظاہر ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح بجلی کی چمک سے کبھی روشنی ہوتی ہے، اس طرح کبھی حق کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ حق سے منہ موڑنے اور اسے قبول نہ کرنے کو بجلی کی کڑک سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بجلی کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں ڈالنا، قرآن پاک کی آیتیں سن کر نہ ماننا، دونوں کو سیم بات بتایا گیا ہے ادھر۔ ان دونوں مثالوں والے لوگوں اور منافقوں کے درمیان مشابہت کی یہی وجہ ہے کہ دونوں ہی فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ آگ والی مثال میں آگ جلانے والے کو سوائے اندھیرے اور حرارت کے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور پانی والی مثال میں بارش سے فائدہ اٹھانے کی توقع رکھنے والوں نے بجلی اور کڑک کے خوف کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح منافقوں کو اسلام میں سوائے شدت اور سختی کچھ نہیں نظر آتا۔ آپ نے بہت لوگوں سے سنا ہوگا کہ اسلام بہت مشکل دین ہے، اسلام بہت سختی والا دین ہے، اسلام بہت شدت والا دین ہے۔ یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کی قرآن میں سے ایسی آیتوں کو ترجیح دیتے ہیں جس میں سختی ہے۔ قرآن پاک میں واقعی سختی ہے، جیسے پردہ کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، کوئی انسان نہیں کر پاتا تو ان کو سختی لگتی ہے۔ خیر، لوگوں کے تینوں گروہ میں نے جیسے پہلے ہی بتایا کہ سورہ بقرہ کے 9 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مومنوں، منافقوں اور کافروں کا ذکر کرنے کے بعد سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو متوجہ کیا ہے اپنے طرف، تینوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ایک عبادت کا حکم دیا ہے کہ لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جو یکتا ہے، یعنی جو ایک ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اسی نے تمہیں اور تم سے پہلی امتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت اس امید پر کرو کہ تمہارا حکم بجا لانا اور منع کردہ امور سے رک جانا تمہارے اس کے عذاب کے درمیان رکاوٹ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے حکم دینے کے بعد تم پر عذاب رک سکتا ہے۔ 22 آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بچھونا اور آسمان کو اس کے اوپر مضبوط چھت بنایا۔ زمین کو کیا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ہموار بچھونا، جس پر ہم چل پھر سکتے ہیں، اور آسمان کو مضبوط چھت بنایا ہے۔ بارش کا نزول اسی کا انعام ہے کہ ہمیں بارش ملتی ہے، جس کی بدولت اس نے زمین میں تمہارے خوراک کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے شریک اور سانجھی مت بناؤ۔
اللہ تعالیٰ کے شریک نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سانجھی یعنی کہ ساتھی نہ بناؤ، جبکہ تمہیں علم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے۔ لوگوں، اگر تمہیں ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے قرآن میں شک ہو تو تمہیں ہمارا چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت، چاہے وہ اس کو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہی ہو، بنا کر دکھاؤ۔ 23 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے بندوں کو کہ اگر تمہیں شک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل نہیں کی گئی تو تمہیں ہمارا چیلنج ہے کہ ایسی ہی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ، بھلے وہ چھوٹی صورت کیوں نہ ہو۔ اپنے اس شک کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے سارے حمایتی بلاؤ، جو تمہارے حمایتی ہیں، جو تمہارا ساتھ دیں گے، سب کو بلاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو ایسا ضرور کرو۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 23 آیت۔ اب 24 آیت میں کیا ہے؟ اگر تم ایسا نہ کر سکے، یعنی تم ایسی کوئی صورت نہیں بنا سکے جو قرآن پاک کی صورتوں میں سے ہے، جو کہ تم کبھی ایسا کرنے پر قادر بھی نہیں ہو، یعنی تم کر بھی نہیں سکتے، لہٰذا اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن عذاب کے مستحق لوگ، معبود سمجھنے والے اور دیگر انواع و اقسام کے پتھر ہوں گے۔ یعنی اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ان چیزوں سے نکلو، ان چیزوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت برا ہے اور مستحق ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ آگ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کافروں کے لیے بنائی اور بھڑکائی ہے۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، اپنے نافرمانوں کی آگ۔ 25 اور آخری آیت اس ویڈیو کی، جب سابقہ وعید کافروں کے لیے تھی تو اس کے بعد فرمایا، اے نبی، آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جس سے وہ خوش ہو جائیں کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے محلات اور درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں اس آیت میں۔ جب انہیں اس کے پاکیزہ پھل کھانے کے لیے پیش کیے جائیں گے، یعنی جنت کے پھل، تو دنیا کے پھلوں سے انتہائی مشابہت کی وجہ سے وہ کہیں گے، مشابہت یعنی کہ سیم، ملتے جلتے پھلوں کی وجہ سے وہ کہیں گے، یہ تو اسی طریقے کے پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے ملے تھے، یعنی دنیا میں ملے تھے۔ انہیں نام اور شکل میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل اس لیے پیش کیے جائیں گے تاکہ وہ ان کے جان پہچان کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہو، لیکن وہ پھل ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے مختلف ہوں گے۔ مزید برآں ان کے لیے جنت میں ایسی بیویاں ہوں گی جو ہر ایسے عیب سے پاک ہوں گی جس سے دنیا میں انسانی طبیعت کراہت اور گھٹن محسوس کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں نیک مردوں کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو ہر عیب سے پاک ہوں گی جس سے انسان کی طبیعت میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ جنت والے ختم ہو جانے والی دنیاوی نعمتوں کے برعکس کبھی نہ ختم ہونے والی دائمی نعمتوں سے بہرور ہوں گے۔ جنت والے، دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جاتی ہیں نا، جنت میں کبھی بھی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی اور وہ ان سے ہمیشہ کے لیے لطف اندوز ہوں گے۔ کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ 26 آیت کا ترجمہ کریں گے۔